اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ فصل خامس کے اندر ہماری بحث مطلب پنجم یعنی فہم عمیق و دقیق از تشکیک اس کے بارے میں تھی۔ اس سے پہلے تاریخچہ مختصر از بحث تشکیک اور دیگر مباحث مربوط بتشکیک جیسے کہ سوال اصلی تشکیک اور اس طرح کی دیگر مطالب و مباحث کی جانب اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ مطلب پنجم کے اندر ہماری بحث تھی فہم عمیق و دقیق از تشکیک کہ جب ہم تشکیک کہتے ہیں یا ایک فیلسوف جیسے ملا صدرہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہما وہ تشکیک کہتے ہیں تو ان کی تشکیک سے کیا مراد ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اختلاف تشکیکی جو شیخ اشراق نے مطرح فرمایا تھا وہ حکمائے مشاء کے مقابل میں اور حکمائے مشاء کے رد کے مقابل میں مطرح کیا تھا۔ اشیاء خارجی میں حکمائے مشاء تین طرح کے اختلاف و کثرت کے قائل تھے جس کی تفصیل گزشتہ دروس میں بیان کی۔ ان تمام اختلاف میں جو ایک شے ان تین اقسام کی جو کثرت ہے ان میں جو ایک نقطہ مشترک تھا وہ منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہونا ہے و منشأ کثرت غیر از منشأ وحدت ہونا ہے، جبکہ کثرت تشکیکی وہ کثرت ہے جس میں منشأ وحدت عین منشأ کثرت ہے اور منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہونا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے تشکیک ایک قسم چہارم از کثرت ہے، یعنی ایک کثرت کی ایک قسم چہارم تشکیک قرار پاتی ہے۔ یہاں پر ایک مطلب جس کی جانب اشارہ ہوا کہ شیخ اشراق چونکہ اصالت ماہوی تھے اس وجہ سے انہوں نے تشکیک در نور قرار دی، ماہیت نور میں تشکیک کے قائل ہوئے، لیکن علامہ طباطبائی ملا صدرہ کی مانند اصالت وجودی ہیں اس وجہ سے وجود میں تشکیک کے قائل ہیں۔ یہاں پر وہ مطلب جس کو شیخ اشراق نے اپنی ہستی شناسی کی بنیاد قرار دی، اپنے نظام ہستی کی وضاحت میں، نظام واقعیت کی وضاحت میں جس کو بیان کیا تشکیک در نور کہ جو خداوند متعال ذات اللہ نور الانوار سے شروع ہوتا ہے اور نفس انسانی اس تک آتا ہے، یہ تمام مراتب نور ہیں۔ اس کو جناب علامہ طباطبائی تشکیک در وجود کو سمجھانے کے لیے اور تشکیک در وجود کی درست تصویر سازی کے لیے ایک تمثیل کے طور پہ استفادہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر بعض دقتیں علامہ طباطبائی جاری کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم تشکیک در وجود کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ تشکیک یعنی منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہے، جس طرح سے کہ ماہیت نور یعنی ظاہر بذاتہ ظاہر لذاتہ مظہر لغیرہ، اس میں تمام مراتب نور شریک ہیں، لیکن اسی نور کی ہی جہت سے، شدت و ضعف کی جہت سے، کمال و نقص کی جہت سے، تقدم و تاخر کی جہت سے انہی مراتب نور میں نور ہونے میں ہی اختلاف رونما ہوتا ہے۔ بس یہ مراتب نور خود نور ہونے میں ہی شریک ہیں، جبکہ دوسری جہت سے نورانیت میں ہی ان میں اختلاف اور کثرت موجود ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر یوں تحلیل کرے کہ تشکیک ایک قسم چہارم از تبیین کثرت نہیں ہے، یعنی آپ نے کثرت کی جو تین اقسام جو حکمائے مشاء جس کو قبول کرتے تھے، تشکیک ان سے ہٹ کر کوئی شے دیگر نہیں ہے، اور تشکیک انہی تین اقسام میں سے کسی ایک قسم کی جانب پلٹ جاتی ہے۔ بس کوئی آ کر اگر یوں اشکال کرے کہ تشکیک ایک قسم مستقل از کثرت نہیں ہے بلکہ تشکیک یا تو قسم اول کی جانب یا قسم دوم یا قسم سوم جس کو حکمائے مشاء قبول کرتے تھے ان تین اقسام میں سے کسی ایک قسم کی جانب ارجاع رکھتی ہے،
اس مطلب کو آ کر علامہ طباطبائی اب استدلال کے ذریعے سے رد کرتے ہیں. گویا یہاں سے بات کی جو عبارات ہیں اس کو ہم ایک دفع دخل مقدر قرار دے سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی اشکال کرے، اشکال ممکنہ کہ آیت تشکیک جس میں منشأ وحدت عین منشأ کثرت ہونا ہے، وہ دیگر اقسام اختلاف و کثرت ان سے ایک مستقل قسم ہے، ایک مستقل قسم کثرت ہے، ایک مستقل تبیین کثرت ہے، یا انہی میں سے کسی ایک قسم کی جانب یہ بھی قسم بازگشت رکھتی ہے، اسی کی جانب پلٹ جاتی ہے، لہٰذا ایک قسم مستقل نہیں ہے. علامہ طباطبائی اس مطلب کو آ کر اس بات کرتے ہیں. اب یہاں پہ تتبع کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جو استدلال علامہ طباطبائی یہاں پر پیش کر رہے ہیں، آیا وہ شیخ اشراق نے پیش کیا ہے، ان کے کلمات میں موجود ہے یا نہیں موجود، اس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسی تمثیل نور میں ہی غور کریں کہ بعد میں آ کر وجہ شبہ، یعنی یہ تشبیہ ہے، وجہ شبہ، اس میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں شریک ہیں. اس جہت سے فرماتے ہیں کہ ہم اس استدلال کو نور میں جاری کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جہت شباہت، وجہ شبہ، جہت تمثیل، اس لحاظ سے نور اور وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ استدلال بعینی جس طرح ہم نے نور میں جاری کیا ہے، اسی طریقے سے یہ استدلال علامہ فرماتے ہیں کہ وجود میں بھی جاری ہوتا ہے، اور علامہ وجود میں ہی کرتے ہیں. کہ یہاں پر ہم استدلال کی جو وضاحت ہے، استدلال کی جو باریکیاں ہیں، اس کو نور میں آ کر وضاحت کرتے ہیں، اور وہاں پر عبارت کے ذیل میں ہی وجود کے اندر جو علامہ استدلال پیش کریں گے وہیں پر اشارتاً ذکر کیا جائے گا، لیکن تفاصیل استدلال اس کو اسی مرحلے کے اوپر ذکر کیا جا رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نور میں ہی دقت کریں، نور کو ہم نے کیا قرار دیا؟ ایک ماہیت ہے جو ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، اس کی حقیقت یہ ہے. اس میں اگر ہم غور کریں، خود نور منشأ اشتراک ہے، یعنی تمام مصادیق جو مختلف جہت سے اختلاف رکھتے ہیں، ان سب کو نور ہونے کے لحاظ سے، یعنی اس حقیقت میں ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، یہ سارے کے سارے ایک حقیقت ہیں، اور وہ حقیقت نور ہے. لیکن فرماتے ہیں دوسری جہت سے اگر ہم لحاظ کریں، نور شدید شدت رکھتا ہے، نور ضعیف ضعف رکھتا ہے. ایک نور قوی ہے، ایک نور ضعیف، ایک نور کامل ہے، ایک نور ناقص ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے مراتب، ان مراتب میں اختلاف بھی کس جہت سے؟ جہت نور ہونے سے، نورانیت کی جہت سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پہ آ کے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شدت اور ضعف ہے، آیا یہ خود ذات نور کا حصہ ہے، جزء نور ہے، یا تو کیا کل ذات نور ہے، یا بعض ذات نور ہے، یا خارج از ذات نور ہے؟ یہ علامہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے دو اقسام کے اختلاف جس کو حکمائے مشاء بیان کرتے تھے، وہ کون سا قسم کا اختلاف تھا؟ جس میں اختلاف بے تمام ذات ہو یا اختلاف بے جزء ذات ہو. علامہ فرماتے ہیں اس نگاہ سے، اس زاویے سے اگر ہم دقت کریں، شدت اور ضعف وہ جزء ماہیت نور نہیں ہے، وہ حقیقت نور کا حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر حقیقت نور کا حصہ ہوگا، ہم علامہ سے پوچھتے ہیں یہاں پہ کیا مشکل پیش آتی ہے؟ علامہ فرمائیں گے کہ اگر شدت اور ضعف کو آپ اصل حقیقت نور کا جز قرار دیں، یہ جو اختلاف تشکیکی نور جس کو آپ قسم چہارم از کثرت قرار دے رہے، اس کی بازگشت ہو جائے گی قسم دوم کی وجہ سے. کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ قرار دیں نور جنس ہے اور شدت کی وجہ سے نور کی ایک قسم بن جاتی ہے، نور شدید ایک نوع بن رہی ہے، اور اسی طرح نور جو جنس ہے ضعف آ کر فصل قرار دیں، فصل ہے، تو نور ضعیف اس کی ایک نوع بن جائے گی. بس یہاں پر کیا ہے؟ منشأ اشتراک جنس ہے جو خود نور ہے، اور منشأ افتراق
وہ شدت اور ضعف ہے جن کو فصل کے عنوان سے آپ قرار دے رہے ہیں۔ بس توجہ کریں، یہ تو قسم دوم بن گئی۔ کیوں قسم دوم بن گئی ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے قسم دوم ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے، نور کو جنس قرار دے رہے ہیں، شدت اور ضعف کو فصل کی جگہ لا کر نور شدید کو ایک نوع قرار دے رہے ہیں، نور ضعیف کو نوع دیگر، کہ یہ دونوں انواع جنس سے نور ہونے میں شریک ہے لیکن شدت اور ضعف ہونے کے لحاظ سے جدا ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر یہ کہیں کہ کل ذات نور ہی شدت ہے، کل ذات نور ہی ضعف ہے، تو یہاں پر بھی ان میں اختلاف بے تمام ذات ہو جائے گا جو قسم اول ہے، بس قسم چہارم یہاں پر تشکیل نہیں پائے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دقت کریں، اساسی طور پہ شدت اور ضعف یہ نور کی ذات سے خارج ہے، یہ خارج از ذات نور ہے۔ کیوں خارج از ذات نور ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ہم برہان خلف سے استفادہ کر رہے ہیں، یعنی برہان خلف میں کیا ہے کہ اگر کہیں کہ شدت اور ضعف یہ ذات نور کا حصہ ہے، یہ ذات نور کا ایک جز ہے، ذات نور میں شریک ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چند فروض ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ پس آپ توجہ فرمائیں، یہاں پہ علامہ کس مطلب پہ استدلال کر رہے ہیں کہ شدت اور ضعف، کمال و نقصان، تقدم و تاخر، یہ جو اختلاف تشکیکی ہم نے قرار دیا جس کی وجہ سے نور کے متعدد مراتب بنتے ہیں، یہ سارے کے سارے شدت، ضعف، کمال، نقص یہ اصل ذات نور سے خارج ہے، یہ ذات نور کا جز نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو آپ جزء ذات نور قرار دیں، یعنی برہان خلف سے آپ استفادہ کریں، فرماتے ہیں یہاں پر چند فروض پیش آتے ہیں۔ وہ کون سے فروض پیش آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک فرض ہے کہ یہ فروض، یہ جو چار فرض ہیں ان میں انحصار عقلی پایا جاتا ہے، یہ فروض عقلی ہیں، ان میں پانچواں فرض ممکن نہیں ہے، فرض خامس یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا یہ جو فروض ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ تقسیم کا قاعدہ کیا ہے، تقسیم حصری کا قاعدہ ہے بطور قضیہ منفصلہ حقیقیہ جو نفی و اثبات میں دائر ہوتا ہے، بطور نقیضین ہوتا ہے، اس کی اساس پہ یہ چار فروض پیش آتے ہیں۔ پہلا قضیہ علامہ فرماتے ہیں کہ یا تو شدت اور ضعف میں سے کوئی بھی جزء اصل نور نہیں ہے، یعنی اصل ذات نور کا جز نہیں ہے، شدت و ضعف میں سے کوئی بھی، نہ شدت نہ ضعف، اور اس کے جو متبادل ہیں یہ اصل ذات نور کا جز نہیں ہے کہ ہمارا اصل مدعا یہ ہے، یا اولا یا ان میں سے کوئی ایک بھی یا دونوں وہ اصل ذات نور کا جز ہیں۔ پس پہلا قضیہ منفصلہ حقیقیہ یہ ہوا کہ شدت اور ضعف میں سے کوئی بھی اصل ذات نور کا جز نہ ہو کہ ہمارا مدعا یہی ہے، اولا یا ایسا نہیں ہے، یعنی شدت و ضعف میں سے کوئی ایک یا دونوں اصل ذات نور کا جز ہیں۔ اب آتے ہیں، آ کر اس شق دوم کو مزید تقسیم کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک، یعنی ان میں سے یا یہ دونوں جزء ذات نور ہیں، تو یہاں پہ فرماتے ہیں دو فرض پیش آتے ہیں، یا تو دونوں یعنی شدت اور ضعف بیک وقت دونوں ذات نور کا جز ہوں، دونوں ذات نور میں داخل ہے، دونوں ذات نور میں شامل ہے، یا اولا یعنی دونوں کے دونوں بیک وقت ذات نور میں شامل نہیں ہے۔ پس اگر شدت اور ضعف میں سے کوئی بھی جزء ذات نور ہے، اس صورت میں فرض پیش آتا ہے تقسیم، یا تو دونوں کے دونوں ذات نور کا جز ہیں یا اولا ایسا نہیں ہے۔ اگر دونوں کے دونوں جزء ذات نور نہ ہوں تو یہاں پر پھر دو فرض پیش آتے ہیں، یا تو شدت جزء ذات نور ہے یا ضعف جزء ذات نور ہے۔ بس یہاں پر تین قضایا یہ منفصلہ حقیقیہ کے ذریعے سے چار فروض پیش آتے ہیں کہ فرض پنجم و فرض خامس محال ہے۔ بس فرض اول ترتیب کے ساتھ اگر ہم بیان کریں، ہمارا اصل مدعا ہے وہ یہ کہ شدت اور ضعف میں سے کوئی بھی اصل ذات نور کا جز نہیں ہے۔
فرض دوم شدت اور ضعف دونوں کے دونوں بیک وقت جمیعاً و اجتماعاً یہ دونوں کے دونوں اصل ذات نور کا جز ہیں. فرض سوم صرف شدت جزء اصل ذات نور ہے. فرض چہارم صرف اور صرف ضعف جزء ذات نور ہے. بس یہ 4 فروض ہیں کہ یہ 4 کے 4 فروض حصر عقلی کے تحت منحصر ہے. فرض خامس محال ہے. اب آ کر ہم ان فروض کو دیکھتے ہیں، ان فروض کے لوازمات دیکھتے ہیں. فرض اول ہمارا مدعا ہے اور اس فرض کو ہم نے ثابت کرنا ہے. فرماتے ہیں فرض دوم اگر درست ہو، یعنی نور کی ذات میں شدت بھی دخیل ہے، ضعف بھی دخیل ہے، اور دونوں کے دونوں جزء اصل ذات نور ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے. شدت نقیض ضعف ہے، یعنی شدت کے نقیض لا شدت ہے کہ وہی ضعف ہے. بس شدت نقیض ضعف ہے اور ضعف نقیض شدت ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ ذات نور میں شدت بھی موجود ہے، ذات نور میں ضعف بھی موجود ہے، یہ ایک ذات میں تناقض ہے، تناقض در ذات ہے. اجتماع نقیضین در ذات واحد ہے. ایک ذات میں ایک موضوع میں 2 نقیضین جمع ہو گئے ہوں. اب فرماتے ہیں کہ ایک ایسی ذات خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے کہ جس ذات کا جز شدت بھی ہے اور ضعف بھی ہے، پس بیک وقت خارج میں اس طرح کی ذات کو شدید بھی ہونا چاہیے، شدید نہیں بھی ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ یہ صراحتاً اجتماع نقیضین ہے، اور چونکہ اجتماع نقیضین محال ہے، بس اس طرح کی ذات جس میں شدت بھی اور ضعف بھی ہے، خارج میں کوئی بھی مصداق اس کا متحقق نہیں ہو پائے گا. اب آتے ہیں آکے فرض سوم کو دیکھتے ہیں. فرض سوم کی اساس پہ اگر شدت صرف اور صرف شدت بما ہو شدت جزء ذات نور ہو، یعنی نور کا کیا معنی ہے، نور کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ شدید، یعنی جزء ذات نور شدت بھی شامل ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا لازمہ کیا ہے؟ جو نور ضعیف ہے اصلا نور ہونے سے ہی خارج ہے، اصلا نور کی حقیقت سے ہی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پس اگر ہم شدت کو جزء ذات نور قرار دیں، اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو نور ضعیف ہے اصلا نور نہیں ہے، نور ہونے سے ہی خارج ہے اور اس کا نور سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ فرماتے ہیں کہ ہم بالوجدان پاتے ہیں کہ جس طریقے سے نور شدید نور ہے، نور ہونے میں شریک ہے، نور ضعیف بھی نور ہے، پس اصل شدت جزء ذات نور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر شدت جزء ذات نور ہو، اس کا لازمہ یہ کہ نور ضعیف اصلا نور ہی نہ ہو، اور یہ باطل ہے. فرض چہارم فرماتے ہیں کہ اگر ضعف و نقص جزء ذات نور ہو، اس کا لازمہ یہ کہ اصلا نور شدید نور سے خارج ہو جائے. یعنی جو نور شدید ہے، کیوں نور شدید نور ہونے سے خارج ہوگا؟ اس وجہ سے کیونکہ نور کی حقیقت کیا ہے؟ نور کی حقیقت یہ ہے ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ ضعیف. ضعف کو جزء ذات نور قرار دیا ہے، لہٰذا جو نور شدید ہے وہ اصلاً اس کے اوپر نور ہونا ہی صدق نہیں کرے گا. اور علامہ فرماتے ہیں کہ وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ نور جس طریقے سے ذات نور نور ضعیف میں موجود ہے، اسی طرح ذات نور نور شدید میں بھی موجود ہے، نور ہونے سے وہ خارج نہیں ہے. لہٰذا نور ہونے کی جہت سے دیکھیں تو شدت اور ضعف جزء ذات نور نہیں ہے. پس یہاں پہ جب ہم نے 3 فروض کو باطل قرار دیا، فرض دوم، فرض سوم، فرض چہارم کو ابطال کیا، خود بخود فرض اول یعنی شدت اور ضعف خارج از اصل نورانیت، خارج از ذات نور ہیں، یہ خود بخود اثبات ہو جاتا ہے اور یہی ہمارا مدعا ہے. پس فرماتے ہیں کہ شدت اور ضعف جزء ذات نور نہیں ہے. اس استدلال کے ذریعے سے ہم نے یہ اثبات کیا کہ خارج میں جو مصادیق ہیں، جیسے ایک مصداق شدید نور، ایک مصداق ضعیف نور، یہ سارے کے سارے تمام ذات میں شریک ہیں. وہ تمام ذات کیا ہے؟ ذات نورانیت،
ذات نور ہونا. شدت اور ضعف یہ اصل ذات نور کا جز نہیں ہے، یہ اصل ذات نور میں دخیل نہیں ہے، چونکہ استدلال ہمیں یہ پہنچاتا ہے، استدلال ہمارے لیے اس بات کرتا ہے کہ شدت اور ضعف جز ذات نور نہیں ہے. اب جب استدلال کے ذریعے سے ہم نے شدت اور ضعف کو غیر از ذات نور ہونا اس بات کیا ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہیں سے واضح ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ یہ اختلاف تشکیکی، یہ قسم اول اختلاف جس کو مشا ذکر کرتے تھے، و قسم دوم جو اختلاف بے تمام ذات یا اختلاف بے بعض ذات، وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ شدت اور ضعف جز ذات نور نہیں ہے. شدت اور ضعف اگر جز ذات نور ہوتے تو ایک مصداق شدید ہوتا، وہ غیر از مصداق ضعیف ہے کہ بعض ذات میں ان کا اختلاف ہوتا، بعض ذات میں شریک ہوتے، یہ تباین بے تمام ذات ہوتا. بس یہاں سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اختلاف تشکیکی ہے، جو قسم چہاروں میں از اختلاف و کثرت ہے، اس کی بازگشت و اس کا ارجاع قسم اول از اختلاف جو اختلاف بے تمام ذات ہے، و قسم دوم از اختلاف جو اختلاف بے بعض ذات ہے، اس کی جانب نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک مطلب جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے، جس کو ہم نے معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث میں ذکر کیا تھا کہ معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں اپنے موضوع، اپنے موصوف کے ساتھ ایک ظریف سا اختلاف رکھتے ہیں، ایک ظریف اور ایک لطیف سا تباین و مغایرت رکھتے ہیں. یہ اسی کی جانب ایک اشارہ ہے کہ اگرچہ شدت اور ضعف یہ خارج از ذات ہیں، خارج از ذات نور ہیں، خارج از ذات وجود ہیں، لیکن ایک اور جہت سے بہت شدید عینیت رکھتے ہیں، ایک اور جہت سے ایک بہت شدید اتحاد رکھتے ہیں. بس اس مطلب کی جانب معقولات ثانیہ فلسفی کی بحث میں بھی اشارہ کیا تھا کہ محکی معقولات ثانیہ فلسفی خارج میں اپنے موصوف اور اپنے موضوع کے ساتھ ایک ظریف اور ایک لطیف نوع کی مغایرت اور اختلاف رکھتے ہیں. یہ ایک جزء از استدلال. اب آتے ہیں، آ کر دوسری جہت سے دیکھتے ہیں، کیا شدت اور ضعف جو ذات نور سے تو خارج ہیں، پس آیا یہ جس کو مشا قسم سوم از کثرت قرار دیتے تھے، یعنی تمام ذات میں اشتراک عوارض خارج از ذات میں اختلاف ہے، آیا شدت اور ضعف کا اختلاف ان کی طرح کا اختلاف ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اس طرح کا بھی اختلاف نہیں ہے. کیوں اس طرح کا اختلاف نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ شدت نور کے لیے عرض خارج از ذات نہیں ہے، اسی طرح ضعف نور کے لیے ایک عرض، اگرچہ شدت و ضعف استدلال قبلی کے اساس پہ جزء نور بھی نہیں ہے، ذات نور کا بھی حصہ نہیں ہے. اور اس طرح سے نہیں کیا تو جزء ذات ہو یا تمام ذات، اس کو استدلال سے ہم نے باطل قرار دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ آیا یہ عرض مفارق کی طرح ہے، جس طرح سے جسم کے لیے سفیدی عرض مفارق ہے، یہ جسم دوسرے جسم کے ساتھ جسمانیت میں شریک ہے، تمام ذات میں شریک ہے، لیکن اعراض مفارق ذات میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. آیا اس طرح سے شدت اور ضعف خارج از ذات نور ہوں لیکن ان کے لیے عرض مفارق ہوں؟ یہاں پہ اس مطلب کو تبیین کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعراض و جواہر، یعنی ایک ذات جوہری کا ارتباط کس طرح سے ذات عرضی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ تبیین کریں. کہ یہ ساری بحث چونکہ محل یہ نہیں ہے، موقع یہ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری مباحث فصل خامس کے اندر اور بالخصوص فصل سادس، مرحلہ سادس کے اندر، جہاں پہ علامہ ماہیات اور مقولات عشر جنس الاجناس کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر یہ ساری کی ساری مباحث پیش ہوں گی. لیکن صرف اور صرف مطلب کو یہاں پر واضح کرنے کے لیے، مطلب کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے کہ معقولات ثانیہ اگرچہ ایک ظریف نوع کا تباین رکھتے ہیں، ایک ظریف نوع کی مغایرت رکھتے ہیں اپنے موصوف کے ساتھ، لیکن جوہر اور عرض کی طرح ایک مغایرت شدید نہیں رکھتے. جوہر اپنے اعراض سے اور اعراض اپنے جواہر سے ایک مغایرت شدید رکھتے ہیں، جس کو علم منطق میں محمول بالضمیمہ کہا جاتا ہے.
اس جسم کے اوپر ابیض کو اگر ہم حمل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بیاض کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن معقولات ثانیہ فلسفی اپنے موصوف کی نسبت محمولات من سمیمہ ہوتے ہیں، نہ کہ محمولات بالضمیمہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا علامہ یہاں پر بیان میں فرماتے ہیں کہ یہ شدت اور ضعف نور کے لیے عرض خارج بھی قرار نہیں پاتا۔ اس کے بعد سے مطلب دیگر جو علامہ یہاں پہ ایک اور جس مطلب کو ابطال کرتے ہیں، وہ ایک قول دیگر یا ایک جس کو کہا جائے دفع دخل دیگر ہے، اور وہ یہ ہے، کوئی آ کر یہ اشکال کرے، فرمائے کہ یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ نور خود نور ہونے میں ہی شدید ہے اور بعض مصادیق نور نور ہونے میں ہی ضعیف ہیں، یہ ایک مغالطہ ہے۔ کیوں؟ کہ جو نور ضعیف ہے وہ مرکب از نور و ظلمت ہے، اس کے اندر نور ظلمت کے ساتھ ترکیب یافتہ ہے، نور ظلمت کے ساتھ مرکب ہوا ہے، لہٰذا نور ضعیف ہے۔ اور چونکہ نور کی مقدار کم ہے، ظلمت کی مقدار زیادہ ہے، لہٰذا نور ضعیف ہے۔ جبکہ جیسے ہی مرتبہ بالاتر، اس مرتبے سے بالا جو مرتبہ بالاتر از نور ہے، اس میں نور کی مقدار کچھ زیادہ ہے، ظلمت کی مقدار کچھ کم ہے، اور اسی طرح آتے جائے یہاں تک کہ ایک ایسے مرتبے تک پہنچیں جو بی نہایت شدید نور ہو، جس میں اصلاً کسی قسم کی کوئی ظلمت نہ ہو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تحلیل از تشکیک یہ بھی باطل ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلے کہ علامہ کا اشکال وارد کریں، مستشکل یہ کہتا ہے کہ اگر نور و ظلمت کو یوں تحلیل کریں، یعنی مراتب متعدد نور کو یوں تحلیل کریں کہ جو مرتبہ ضعیف ہے وہ مرکب از نور و ظلمت ہے، اس سے بالاتر مرتبے میں بھی نور و ظلمت ترکیب یافتہ ہے، لیکن ظلمت کی مقدار کم، نور کی مقدار زیادہ ہے، اور اسی طرح ایک مرتبے تک پہنچیں جہاں پر بھی نہایت شدید نور ہے، اصلاً ظلمت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بھی منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے، منشأ وحدت غیر از منشأ کثرت ہے، کیونکہ منشأ وحدت نور ہے، یہ سارے کے سارے مصادیق نور میں شریک ہیں، لیکن منشأ کثرت کیا ہے؟ کیوں یہ مصداق نور دوسرے مصداق نور سے متفاوت ہوتا ہے؟ چونکہ ظلمت ان کے ساتھ ترکیب پائی ہے، یہ مرکب از ظلمت ہیں، لہٰذا ظلمات و ظلمت منشأ کثرت ہے، جبکہ اصل نور منشأ وحدت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے۔ کیوں یہ مطلب کس جہت سے باطل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خارج میں غور کریں، ظلمت کو ایک شیء حقیقی موجود در خارج نہیں ہے، ایک امر عدمی ہے، بس کیسے ہو سکتا ہے نور کہ جو ایک امر وجودی ہے، ایک امر ثبوتی ہے، ایک امر متحقق در خارج ہے، وہ اس شے کے ساتھ ترکیب پالے، اس شے کے ساتھ مرکب ہو جائے کہ جو ایک امر عدمی ہے، جس کی ذات ہی عدمی ہونا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ظلمت عدم النور ہے، لہٰذا اس کی ذات ہی عدمی ہے، اور چونکہ ظلمت کی ذات ہی عدمی ہے، لہٰذا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ یہ جو نور ضعیف جو آپ کی تحلیل کے مطابق مرکب از نور و ظلمت ہے، اس کے اندر ایک مقدار ظلمت کی پائی جاتی ہے جو بقیہ مراتب میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں ہمارے پاس استدلال ہے، اور وہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ ظلمت ایک امر عدمی ہے، اور یہ جو نور ضعیف ہے یہ مرکب، یہ ایک شے ثبوتی ہے، ایک شے وجودی ہے، یہ کس طریقے سے ایک امر عدمی کے ساتھ ترکیب پا سکتا ہے؟ لہٰذا اس استدلال کی اساس پر علامہ فرماتے ہیں نور ضعیف اس طرح سے نہیں ہے کہ جو مرکب از نور شدید و ظلمت ہو، اور یہ مطلب درست نہیں ہے۔ پس علامہ اس دو استدلال کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ تشکیک در نور یہ مطلب کاملاً درست ہے۔ عبارت کی جانب توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں فلیست شدت الشدید منہ جزءا مقوما للنوریت حتی یخرج الضعیف منہ، کہ اس سے پہلے علامہ نے فرمایا تھا کہ نور جو ہے اصل نور کی جہت سے دیکھیں تمام مصادیق شریک ہیں، لیکن شدت کی جہت سے دیکھیں یہ نور شدید ہے اور نورانیت میں شدید ہے، نور ضعیف نورانیت میں ضعیف ہے۔ اب آ کے فرماتے ہیں استدلال کر رہے ہیں کس مطلب کے اوپر؟ اس مطلب پہ علامہ استدلال کرتے ہیں کہ نور شدید میں جو شدت ہے وہ جزء ذات نور نہیں ہے، جو ضعف ہے وہ جزء ذات نور نہیں ہے،
اور اس وجہ سے قسم اول و دوم میں کثرت جس کو مشا بیان کرتے تھے اس کے ساتھ یہ قول فرق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں فلیست شدت الشدید منہ جزءا مقوما للنوریت حتی یخرج الضعیف منہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور شدید میں شدت ہے یہ اصل نورانیت کا جزء مقوم نہیں ہے، جزء داخل ذات نہیں ہے، جزء ماہوی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا لازمہ کیا ہے؟ حتی یخرج الضعیف منہ، کہتے ہیں اشکال یہ ہے کہ ضعیف، نور ضعیف اصلا نور نہیں ہے، نور ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس استدلال کے دو فروز اور ہیں جن کو علامہ نے ذکر نہیں کیا، کہ اسی طرح سے ضعف الضعیف وہ بھی جزء نور نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ شدید خارج ہو جائے گا، اور نہ ہی شدت اور ضعف دونوں باہم مل کے جزء نور ہوں، کہ اس صورت میں اصلا نہ شدید کے اوپر صدق کرے گا نہ ضعیف کے اوپر۔ یہ ایک مطلب۔ ولا عرضا خارج عن الحقیقت، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شدت اور ضعف ہے یہ خارج از عرض بھی نہیں ہے، یہ مانند سفیدی برائے جسم نہیں ہے، جس طرح مشا قسم سوم کہتے تھے اشتراک بے تمام ذات و اختلاف بے عوارض خارج ذات۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ولا عرضا خارج عن الحقیقت ولیس ضعف الضعیف قادحا فی نوریتہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ضعیف ہے اس کا جو ضعف ہے، اس کے اندر جو نقصان ہے یہ نوریت کی ذات میں شامل نہیں ہے، یہ اصل نوریت کا جز نہیں ہے۔ ولا، اب آ کے اشکال دوم دفع دخل مقدم، کوئی آ کے کہے کہ نور ضعیف مرکب از نور و ظلمات ہے، پس نور منشاء وحدت و منشاء اشتراک ہے، جبکہ ظلمات منشاء کثرت و منشاء افتراق ہے۔ فرماتے ہیں ولا عرضا خارجا عن الحقیقت، کہتے ہیں کہ یہ جو ضعف ہے، معذرت کے ساتھ عبارت یہاں سے ولیس ضعف الضعیف قادحا فی نوریتہ ولا انہ، اور نہ ہی نور ضعیف مرکب من النور والظلمت۔ فرماتے ہیں کہ نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لکونہا امرا عدمیا، کیونکہ نور جو ظلمت ہے ایک امر عدمی ہے، اور امر ثبوتی کبھی بھی امر عدمی کے ساتھ قابل ترکیب نہیں ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں بل شدت الشدید فی اصل نوریت، کہتے ہیں کہ جو نور شدید کی جو شدت ہے وہ نورانیت میں اصل نور کی جہت سے شدت ہے۔ وَقَضَى ضعف الضعیف، یعنی جو نور ضعیف کا ضعف ہے اس کے اصل نور ہونے کی جہت سے اس میں ضعف ہے۔ پس فرماتے ہیں فَلِلنُّورِ عَرَضٌ عَرِيضٌ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ۔ فرماتے ہیں کہ نور کے اندر دیکھیں یہاں پر ایک کثرت طولی ہے، اس کے مراتب ہیں، یہ مراتب کس طرح سے تشکیل پائے؟ بالشدت والضعف۔ فرماتے ہیں فَلِلنُّورِ عَرَضٌ عَرِيضٌ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ الْمُخْتَلِفَةِ بِالشِّدَّةِ وَالضَّعْفِ۔ نور کے مراتب مختلف ہیں، نور ایک حقیقت ذو مراتب ہے، کہ کس چیز نے اس کے مراتب کو تشکیل دی ہے؟ شدت اور ضعف نے، کہ بعض مراتب مراتب شدید ہیں، بعض مراتب مراتب ضعیف ہیں۔ وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَرْضٌ عَرِيضٌ، اب فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبے کو دیکھیں، اس مرتبے کے اندر کثرت عرضی ہے۔ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَرْضٌ عَرِيضٌ بِاعْتِبَارِ الْقَوَابِلِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْأَجْسَامِ الْكَثِيفَةِ۔ فرماتے ہیں کہ جو نور کا ایک درجہ ہے اس کے لیے کثرت عرضی ہے، یعنی کثرت عرضی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک ہی مرتبہ ایک ہی درجے از نور کے متعدد مصادیق ہیں، مختلف مصادیق ہیں، ان میں درجہ وجودی کے لحاظ سے اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ درجات وجودی کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہو، بلکہ یہ جو مختلف مراتب، یہ ایک ہی مرتبہ نور کے جو مختلف مصادیق ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قوابل مختلف، اجسام مختلف جو ایک درجہ وجودی کے ہیں ان کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کذالک الوجود، اب یہاں سے تمثیل سے نکل کر آ کر اصل حقیقت وجود میں اس مطلب کو جاری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کذالک الوجود حقیقت واحدۃ ذات و مراتب مختلفۃ متمایزۃ بالشدۃ والضعف۔ فرماتے ہیں کہ وجود بھی کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، حقیقت واحدہ، وجود بھی ایک حقیقت ہے، ذات و مراتب، لیکن کس طرح کی حقیقت ہے؟ حقیقت تشکیکی ہے، مراتب ہیں، بعض مراتب شدید ہیں، بعض مراتب ضعیف ہیں۔ کذالک الوجود حقیقت واحدۃ ذات و مراتب مختلفۃ، ایک ایسی ذات ہے جو مراتب مختلف رکھتی ہے،
یہ ذات حقیقت واحد متمایزۃ بالشدت والضعف، کہ یہ جو، بلکہ اس کو عطف کریں مراتب کے اوپر، یعنی یہ صفت مراتب کی، متمایزۃ بالشدت والضعف، کہ ان مراتب میں تمایز ہے، ان مراتب میں اختلاف و کثرت ہے۔ یہ تمایز و اختلاف کا سبب کیا ہے، منشا کیا ہے، شدت اور ضعف منشا ہے۔ والتقدم والتأخر، تقدم اور تأخر ہے، وغیر ذالک فیرجع ما بہ الامتیاز فیہا الی ما بہ الاشتراک۔ بس فرماتے ہیں کہ منشا تشکیک کیا ہے، ملا کے تشکیک کیا ہے، کہتے ہیں کہ ما بہ الاشتراک، منشا اشتراک عامل وحدت بازگشت رکھتا ہے، ارجاع رکھتا ہے عامل کثرت و عامل امتیاز کی طرح۔ فرماتے ہیں فیرجع ما بہ الامتیاز فیہا، ان مراتب میں جو ما بہ الاشتراک ہے اس کی بازگشت ہوتی الی ما بہ الاشتراک، عامل وحدت کی طرف، اور وہ نور ہے، یعنی خود ذات نور، ذات وجود۔ اب آ کے تمثیل سے حقیقت میں آ گئے کہ ذات حقیقت وجود منشا اشتراک ہے۔ یہ سارے مراتب مراتب وجود ہیں، بس وجود ہونے کے لحاظ سے مشترک ہیں، لیکن دوسری جہت سے دیکھیں یہ مراتب ایک وجود شدید ہے، دوسرا وجود متوسط ہے، وجود ضعیف ہے۔ ان مراتب وجود میں وجود کی جہت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں فیرجع ما بہ الامتیاز فیہا الی ما بہ الاشتراک، کہ یہاں پر منشا امتیاز، منشا کثرت، عامل کثرت بازگشت رکھتا ہے، ارجاع رکھتا ہے ما بہ الاشتراک یعنی منشا وحدت کی طرف، وما بہ الاختلاف و الی ما بہ الاتحاد۔ یہ ملا کے تشکیک یہاں پہ علامہ نے اس جملے کے اندر بیان فرمایا۔ بس فرماتے ہیں فلیست خصوصیت الشیء من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطتہ، کہ یہاں سے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مراتب ہیں یہ جزء ذات وجود نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ وجود ایک ذات بسیط ہے۔ اس کا استدلال علامہ ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو درس بعدی کے اندر ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔